اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم واذکروا اللہ اور ذکر کرو تم اللہ تعالیٰ کا فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں فمن تعجل پر جس شخص نے جلدی کی فی یومن دو دنوں میں فلا اثم علیہ پر اس پر ہرگز گناہ نہیں ہے ومن تأخر اور جس شخص نے تاخیر کی فلا اثم علیہ تو اس پر کیا ہے، فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى اس شخص کے لیے جو ڈر گیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، انکم الیہ تحشرون بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من یعجبک وہ بھی ہے تعجب میں ڈالتی ہے تجھے، قولہ بات اس کی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبی اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہو لد الخصام حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پیٹھ پھیرتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو، وَالنَّسْلَ اور جانوروں کی نسل کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا يحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس کو کہا جاتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ ابھارتی ہے غیرت اس کو، بالإثم گناہ پر، فحسبه جہنم پس اس کے لیے کافی ہے دوزخ، ولبئس المہاد اور البتہ برا ہے وہ ٹھکانہ، ومن الناس اللہ اکبر اور لوگوں میں سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ وہ بھی ہیں جو خریدتے ہیں اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا، فإن زللتم پس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات بعد اس کے تمہارے پاس آ گئے واضح دلائل، فاعلموا پس تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے،
حل ینظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر ان یأتیہم اللہ اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں والملائکۃ اور فرشتے آئیں وقضی الامر اور معاملہ طے کیا جائے وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ میرے بھائی اس سے پہلے حج کے مسائل کا بیان ہے اور افعال حج میں سے رمی جمار بھی ہے۔ جمار جو ہے یہ جمع ہے جمرتن کی، وہ 3 مینار جن کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی رمی جمار نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ واجب رہ گیا۔ عید والے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے ہو گئی، اور عید والے دن دوسرا کام قربانی کا ہے۔ تو اسی طرح کام سر پر، پھر دوسرا کام کون سا ہے؟ یعنی کہ سر پر اسرا پھیرنا ہے۔ چوتھا کام ہے طواف زیارت، اور طواف زیارت یہ جو ہے یہ فرض اور رکن ہے، اور باقی چیزیں واجب ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہنا، جب پہلا کنکر ماریں گے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکر مارنے ہیں، اس پر لگ جائیں تو بہتر ہے۔ اگر اس حلقے میں جو وہاں بنا ہوا ہے جا گریں پھر بھی صحیح ہے۔ فرمایا رش کی وجہ سے شریعت نے یہ سہولت دی ہے، کیونکہ 11ویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں آپ نے، اور جمرہ اولا کو بھی، اور جمرہ وسطیٰ کو بھی، اور اخرا کو بھی، اور یہ رمی زوال کے بعد کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک نہ کر سکے تو وہ غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن فرمایا سب سے اول وقت جو ہے وہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اول وقت کیا ہے؟ وہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص معذور ہے، یعنی لنگڑا ہے یا لولا ہے، بیمار ہے، بوڑھا آدمی ہے اور خود رمی نہیں کر سکتا، تو فرمایا وہ اپنا نائب بھی بنا سکتا ہے۔ اور 12ویں تاریخ کو رمی کرنی ہے، اور زوال کے بعد 13ویں تاریخ کو بھی رمی مستحب ہے، اور اگر کوئی 12ویں تاریخ کو رمی کرنے کے بعد چلا جائے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ لیکن مسئلہ یاد رکھنا کہ اگر 12ویں تاریخ کو مینا ہی میں رہا اور سورج غروب ہو گیا تو پھر 13ویں تاریخ کے لیے رہنا ضروری ہو گیا ہے۔ اگر چلا گیا تو اس پر دم آئے گا، کیونکہ تاریخ اسلامی مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو اب 13ویں تاریخ شروع ہو گئی اور جمرات کی رمی کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 13ویں تاریخ کو کوئی شاد و نادر ہی ٹھہرتا ہے آدمی وہاں پہ، اور 13ویں تاریخ کی رمی جو ہے یہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کنکریاں مارتے وقت جو کہو گے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ کو۔ فمن تعجل فی یومین، پر جس شخص نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11ویں کو بھی رمی کی اور 12ویں کو بھی رمی کی، اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑا، فرمایا فلا اثم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی 13ویں تاریخ کو وہاں ٹھہرا، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے احکام جو ہیں فرمایا لمن اتقى، اس کے واسطے ہیں جو رب سے ڈرتا رہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم اسی رب کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جانا تو تم نے رب کے پاس ہی ہے نا، اور کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس واسطے رب کی پیشی کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔
اور ہر وقت اپنی گربان کے اندر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔